جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کل سارا کا دن جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظروں میں، آپ کے سامنے جو کچھ بھی کارروائی کی گئی، اچھا میں اب دن بہ دن مجھے اس میں کوئی شک نہیں نظر نہیں آتا، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس سے میں یہ کہہ سکوں یہ پاکستان کی ملک کی خدا دادی کو بہتری چاہنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلے تو میں یہ بات کروں آپ سے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کل کی جو کارروائی ہوئی، پھر آج صبح پروڈکشن آرڈر جو دیا گیا اسپیکر صاحب کی طرف سے۔ میں کوئی ڈاٹ کنیکٹنگ نہیں کر رہا، لیکن جسٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ ان فرنٹ آف یو مائی اوپینین، میں اپنی رائے دینا چاہ رہا ہوں۔ جو کچھ ہوا، جو مجھے جو اس وقت حالات کی سمجھ لگ رہی ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے لگے کہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں یا ملک کے ساتھ ان کو پیار ہے یا محبت ہے۔ اب پاکستان میں ایک خبر آئی تھی پاکستان سے کوئی 6 مہینے پہلے، ایک انگلش اخبار میں تھی، اس نے کہا تھا کہ ایجنسیوں کی لڑائی چل رہی ہے، جو مجھے اس وقت بڑی عجیب لگی تھی، اور بڑی چھوٹی سی سنگل لائنر خبر تھی کہ پاکستان میں ایجنسیوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ ابھی جو صورتحال اب آپ کے سامنے ہے، یہ بڑی عجیب قسم کی ہے، اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ گیم ہو کیا رہی ہے۔ انہوں نے کل پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پھر علی امین گنڈا پور کو غائب ہو گئے، پھر اس کو ایگزیجریٹ کیا گیا، اور جو یہ ٹویٹ کی گئی، خاص طور منیب نام کا جو ایک صحافی ہے جس نے مجبور اور مظلوم قید زدہ لوگوں سے انٹرویو کیے، ان صاحب نے بڑی کوشش کی پمپ اپ کرنے کی۔ ابھی جب میں نے آج کے دن میں وہ سارے ٹویٹس دیکھے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ٹویٹس جو ہے نا وہ بغیر وجہ کے ہو نہیں سکتے، دیر مسٹ بی سم تھنگ بیہائنڈ۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہ کروائی گئی ہے غالباً کوشش۔ اب دو فکشن ہیں، آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے، ایف آئی اے میرے خیال ان کا میں شاید نہیں پڑتی، لیکن مینلی آئی بی این آئی ایس آئی ہیں۔ یہ ان کے اندر کی جو فکشن ہے، یا اس کو نکال دیں، آئی بی آئی ایس آئی کو نمبر کو نکال دیں، یا یوں کہہ لیں کہ اندر لگتا ہے دو دڑے ہیں، طاقت کا توازن جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ طاقت کا نارمل ملکوں میں توازن ہوتا ہے، حکومت کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس، پھر اس کے بعد پھر داخلہ ہوتی ہے، وزارت داخلہ ہوتی ہے، وزارت دفاع ہوتی ہے، اور انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس میں آپ ایک بیلنس ہوتا ہے۔ اب جو ہمارا جہاں مجھے لگتا ہے طاقت کا بیلنس غائب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حکومت کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو اس وقت سویلینز بیٹھے ہوئے فارم 15 کے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اس لیے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ لیے نہیں ہیں، لیکن ووٹ لیے بغیر وہ آگے گورنمنٹ میں بیٹھ گئے، اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ لیے بغیر لا کے بٹھایا ہے وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اب وہ ہینڈل کرنے والے کون ہے؟ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب جو یہ ساری کارروائی ہوئی، اس میں کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ انہوں نے کیا کیا۔ یا تو انہوں نے علی امین گنڈا پور کی تقریر کا ریئیکشن تھا، لیکن اگر تقریر کا ریئیکشن تھا تو پارلیمنٹ کے اندر جا کے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پارلیمنٹ کو بریچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے خوف و راز پھیلانے کی کوشش کی تو خوف و راز کس پہ پھیلا رہے ہیں، کہاں دکھا رہے ہیں؟ وہ تو لوگ تو ویسے کے ویسے ہی ڈٹے ہوئے ہیں، لوگ تو ویسے ہی باہر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کنفیوزنگ ہیں۔ مجھے کوئی امکان یہ ہے کہ توازن جو ہے نا طاقت کا وہ گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو چکا ہوا ہے، یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی فکشن چل رہی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خطرناک ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ اگر طاقت جو ہے وہ اندر لڑائیاں چل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ بڑی عجیب ہے۔ اور یہ جو پروڈکشن آرڈر کا جو انہوں نے شوشہ چھوڑا سپریم کو، انہوں نے اسپیکر صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا صبح ہی، تمام جو ایم این ایز ان کو بحال کیا، جو ہمارے سینیٹر اندر جیل میں، ان کا تو کبھی کسی نے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیا، ان کے بارے میں تو کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے، یا ان کو رہائی دلائی جائے، یا ان کو کسی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے، یا انہوں نے ووٹنگ ہو رہی تو ووٹنگ کے لیے ان کو لے کے آیا جائے۔ تو ہمارے جو سینیٹر جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کبھی کسی نے پروڈکشن آرڈر نہیں دیا، یہ آج ایک دم پروڈکشن آرڈر دے دیے، یہ جاری کر دے۔ یہ چکر جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس چکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ پہ زور ہی دینا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز دیکھیں، انہوں نے 3 بندے تھے جنہوں نے یہ جو عمران خان کی حکومت گرانے میں 3 بندوں نے سائنڈ سننے میں آ رہا ہے، مبینہ طور پہ سائنڈ پہ ڈاکومنٹ پہ ترتے، ایک تو قاضی فائز عیسیٰ تھے، نواز شریف تھے، اور عاصم منیر تھے، ان تینوں نے سائن کیے، اور وہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے جو پلان تھا وہ پاکستان کے عوام نے ختم کر کے رکھ دیا، بیچ میں آ کے پاکستان کے عوام۔ اب
جس طرح وہ ختم ہوا، ڈیلی بیسس پہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو اسمبلی کے اندر گھسنے والا جو پروگرام تھا، اس کی تو بالکل سمجھ نہیں آئی. مجھے سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ یہ انہوں نے کیوں حرکت کی، یہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں اس طرح ہو رہا ہے. تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی اینالائز کرنے کی کوشش کی ہے، یہ دھمکانے کی کوشش کی ہے. لیکن جو بھی کوشش کی ہے وہ ان کو الٹی پڑ گئی ہے. اب علی امین گنڈا پور کی جو سٹوری تھی وہ ہمارے سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ان کو میٹنگ کا کہا گیا تھا تو ان کو غالباً کہا گیا تھا کہ آپ اکیلے آئیں یا کسی کو پروٹوکول ساتھ لا کے نہ لے کے آئیں. تو وہ اکیلے آئے تو ان کو 10-12 گھنٹے کے لیے بٹھا لیا گیا. کبھی مکان ان کو بٹھا لیا گیا. اب وہ اتنی میٹنگ تو نہیں ہوتی کہ اپنے فون سوئچ آف کر دے، بھائی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. تو یہ ایک کریٹ کیا گیا اور پھر ان سے ٹویٹ کروائے گئے. ان کو وہاں پہ روکا گیا، باتوں میں لگا کے روکا گیا یا ویسے روکا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تشدد کیا، میں یہ یعنی ہرگز کلیم نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ان کو روکا گیا وہاں پہ، ان سے کوئی بات چیت نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ ان کو یہ بھول گئے کہ جس علی امین گنڈا پور کے نے گرفتار کیا تھا، وہ علی امین گنڈا پور جو تھا وہ ایک عام شہری تھا. اور یہ علی امین گنڈا پور جو ہے یہ پاکستان کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے اور کروڑوں لوگوں کا یہ نمائندہ ہے. تو اس کو اریسٹ کرنا یا اس کو زدوکوب کرنا یا کرنا، یہ ان کے لیے ایک وبال جان بن سکتا تھا. اور صورتحال اتنا کشیدہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ دیکھیں اس سے کوشش، اس سے ہوتا کیا تھا، ہونا کیا تھا، ہونا ملک ٹوٹنا تھا. میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں کہ ملک ٹوٹنا تھا. اور مجھے ان کا ہر اقدام، جو بھی کام اب تک انہوں نے کیا ہے، آصم منیر، ندیم انجم نے، مجھے ملک توڑنے والا کام کیا ہے. اب ایک چیز بہت واضح طور پہ ہوئی ہے، جو خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں اینڈ میں اس کے اوپر جانا چاہتا ہوں. وہ بڑا واضح پیغام ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عمران خان کا جو بھی نمائندہ ہے، جس کو بھی عمران خان نے اپوائنٹ کیا، اس کے پیچھے آپ نے کھڑے ہونا. آپ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں. آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا کیوس جو پھیلایا، یہ اسمبلی کا حملہ، عمران کو اس کو پکڑنا، ٹویٹ کروانا، یہ سارا اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ وہ ایک کیوس کی کریٹ جو نا، وہ ایک ایسی ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کسی کو صحیح فیصلہ کرنے کا پتہ نہ لگے یا اصل بات کا پتہ نہ چلے. لیکن ہمیں اصل بات پہ پہنچنے کے لیے، پی ٹی آئی کے ورکروں کو اصل بات پہ پہنچنے کے لیے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو بھی کہا میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. یہ ہے جی لب لباب. انہوں نے جو کیا، جو پکڑا، جو دھکڑا، اس کو تو چھوڑ دیں. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. انہوں نے کیوں کیا، میرے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا. میں نے جتنے ویلاگ سنے ان کو سمجھ نہیں آیا، ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا، کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا. تو لیکن جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے کہا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر دھوکہ دیا. آپ یقین کریں، اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ یہ بندے، ان کا ڈی این اے سیٹ نہیں ہے. یہ نارسسسٹ ہیں. ان کی ذہنی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. ندیم انجم خاص طور پہ، آصم ندیم انجم کی، یہ کبھی اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں سے میں ایک چیز سن رہا ہوں، میں ایک سرسری بات کرنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے. بہت لوگوں سے سن رہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ شاید پیچھے نہیں ہے اور یہ شاید مسلم لیگ نون کرنا چاہ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ شاید پیچھے نہیں ہے، مسلم لیگ نون کرنا چاہ رہی ہے. وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، یہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ اصل گیم کہانی یہ ہے کہ یہ ابھی بھی اکٹھے ہی ہیں. مسلم لیگ نون اور یہ جوان، یہ فوجی جوان جو ہے ہمارے جرنیل، یہ سب اکٹھے ہی ہیں. یہ اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، یہ اکٹھے ہی ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے پاؤں پکڑ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم روڑے نہیں اٹکائیں گے آپ کے جلسے میں، ہم آپ کو جلسہ کرنے دیں گے. لیکن پھر جو ہوا آپ کے سامنے، چیلنج بھی ہوئی، لوگوں پہ پرچے بھی ہوئے، اسمبلی میں جا کے ان کو پکڑا بھی گیا، علی امین کو بھی روکا گیا. کیا باتیں ہوئیں کیا نہیں ہیں وہ تو ٹائم بتائے گا. لیکن اس کے ریئیکشن میں عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اب ہم عدالتوں میں جنگ لڑیں گے، اب ہم سڑکوں پہ جنگ لڑیں گے، اب ہم مذاکرات کی طرف نہیں جا رہے. جو کہ ایک خیال تھا کہ شاید، کیونکہ جو جسچر انہوں نے دینا تھا، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم 8 تاریخ کا جلسہ پرامن طریقے سے ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیا. اس کے اوپر پرچے کروائے گئے، پھر ٹویٹس کروائے گئے. یہ سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یہ شہباز شریف نہیں کر رہا. شہباز شریف ایک یوزلیس آدمی ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر ہے. ان کو صرف حکومت چاہیے، گاڑی چاہیے نیچے گھومنے کے لیے، پرائم منسٹر کا پروٹوکول چاہیے، 2 ان کو گارڈ چاہیے جو ان کو سلوٹ مارے، اور رات کو اس کو ایک بندہ چاہیے جو اس کو چند گولیاں اور دودھ کا گلاس دے دے. یہ اس کی لائف ہے. اس کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ اس نے کوئی چلنا ہے، نہ انہوں نے کوئی پھرنا ہے. جو بھی ہینڈل کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بیٹھے ہینڈل کرنا ہے. تو اس طریقے کا نا
کہ یہ یہاں کی گورنمنٹ کر لی ہے کچھ، اس کے پیچھے شاید اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. آج مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ مجھے محیط پیر زدہ کے ایک ویلاگ سے میں نے سنا، نے کہا جی اس چیز میں شاید اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ شاید مسلم لیگ نون کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو بلیو اینی تھنگ. یہ ساری کہانیاں کہ مسلم لیگ نون بیچ میں کر رہی ہے اسٹیبلش. دیکھیں ماشاء اللہ پاکستان میں پریکٹیکلی لگ چکا ہوا ہے، صرف ایک بندہ سامنے نہیں بیٹھا، ان کے جو ہواری ہے، جو ملازم ہے، وہ سارا کام کر رہے ہیں، تو ان کو آگے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کیا ضرورت ہے آصم منیر کو. تو آصم منیر سارا کچھ کروا رہا ہے، ندیم انجم بھی سارا کچھ کروا رہا ہے. تو ہمیں تو عمران خان کی لائن ٹو کرنی ہے، ہمیں عمران خان کی بات کرنی ہے. اور عمران خان نے ساتھ دیا ہے علی امین گنڈا پور کا، اور ساری پارٹی کا تمام لوگوں کو علی امین گنڈا پور کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور آخر میں ایک بات کرتے ہوئے پھر میں ختم کروں گا، وہی بات جو پہلے کی تھی. ان کا کوئی اقدام ایسا نہیں ہے جس سے ملک بچے. یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو توڑنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کا اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا. ابھی سننے میں آیا کہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ بنائیں گے، نیوٹرل گورنمنٹ لے کے آ جائیں گے، یا کوئی ٹیمپرری کوئی اور سیٹ اپ لے کے آنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی عمران خان ہے، نیچے بھی عمران خان ہے، آگے بھی عمران خان ہے، پیچھے بھی عمران خان ہے، دائیں بھی عمران خان ہے اور بائیں بھی عمران خان ہے. اب آپ کے ہر چاروں طرف عمران خان ہے. آپ اس سے باہر نکل کے کسی بھی قسم کی حکومت لا کے سیٹ کر کے اکانومی کو یا ملک کو نہیں چلا سکتے. اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی حکومت پاکستان کے عوام کو واپس کر دی جائے. دیٹس اٹ، رول آف لا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.